عزیزان محترم سورۃ جملہ میں مولا کے مالک نے بیان کر رہا ہوں، حضور سرور کائنات نے اعلان کیا کہ مسجد میں آؤ، تمام لوگ مسجد میں پہنچے، سارے کلمہ پڑھنے والے مسجد میں، سارے لوگ مسجد میں، حضور سرور کائنات ممبر پر، صاحب ممبر، وارث ممبر، ممبر پر تشریف لے گئے، اور جو لوگ علی کی شکایت کر رہے تھے انہیں انگشت مبارک کے اشارے سے اٹھانا شروع کیا، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو۔ ہاں اب بتاؤ علی کی کیا شکایت کر رہے تھے؟ اب منافقین اٹھے تو ہیں، بول نہیں رہے، منافقین اٹھے تو ہیں لیکن بول نہیں رہے۔ بولے کیسے؟ اس لیے کہ بعد میں سامنے مولا کائنات جو کھڑے ہیں، علی ابن ابی طالب جو کھڑے ہیں، قاتل مرحوم اندر جو کھڑا ہے، فاتح خیبر جو پڑا ہے، اب کوئی نہیں بولتا۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے 3 بار پوچھا، اب بولتے کیوں نہیں؟ اب علی کی شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اب علی کا جلا کیوں نہیں کرتے؟ اب کوئی نہیں بولا۔ جب مجمع سے کوئی نہیں بولا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے، حضور سرور کائنات نے علی کا کانا پکڑ کر علی کو بلند کر کے کہا کہ سب سے پہلی بات تو شکایت کرنے والے علی دشمنوں یہ سن لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو جو تجھ میں خوبیاں ہیں وہ مجھ میں خوبیاں ہیں، جو تیری برائی کر رہا ہے وہ میری برائی کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ سن لو کہ یہ تم اپنا مقابلہ علی سے کبھی نہ کرنا، اپنے مقابل میں علی کو کبھی نہ لانا، اس لیے کہ یہ کائنات چپ سے چلی ہے، میں عالم مسلسل نکاح سے پیدا ہوئے ہیں اور تم سب بدکاری سے۔ صلوات بھیجنا محمد دونوں ہاتھ بلند کر کے انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، وہ ولی۔ ایک لفظ ولی اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے رسول کے لیے بھی استعمال کیا، اور مولا کائنات کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ استعمال ایک لفظ تینوں ولایتوں میں استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا والے سمجھ لیں کہ جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے، جو اہمیت عقیدہ نبوت کی ہے، وہی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی ہم نے، جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے، جو اہمیت عقیدہ نبوت کی ہے، جو اہمیت وہی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بھی تاریخ کی ایک اٹل حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ ظلم اسی عقیدہ توحید پہ ہوئے، سب سے زیادہ ظلم اسی عقیدہ توحید پر ہوئے۔ جناب ابو ذر کو جلاوطن کیا گیا، سبب کیا تھا؟ یہی عقیدہ توحید، یہی عقیدہ ولایت۔ جناب میثم تمار کو سولی دی گئی، سبب کیا تھا؟ یہی عقیدہ ولایت۔
کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب ولایت کو جواب سقیفہ سمجھ لیا گیا. ولایت کو جواب سقیفہ سمجھ لیا گیا, ولایت کو جواب خلافت سمجھ لیا گیا. حالانکہ ولایت کا تقابل نہیں ہو سکتا, ولایت کا تقابل نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ولایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری چیزیں لوگ بناتے ہیں. اللہ کے ولی کا تقابل کسی بھی خلیفہ سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ولی منصوص من اللہ ہوتا ہے اور یہ دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن عزیزان محترم, ولایت اور خلافت کا تقابل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تقابل کا ایک معیار ہے, تقابل کا ایک معیار ہے کہ تقابل ہمیشہ حق کا حق سے ہوتا ہے, باطل سے نہیں ہوتا. حق کا حق سے تقابل ہوتا ہے, باطل سے نہیں ہوتا. نوح کا تقابل ابراہیم سے ہو سکتا ہے, آدم کا تقابل نوح سے ہو سکتا ہے, ابراہیم کا تقابل موسیٰ سے ہو سکتا ہے, لیکن آدم اور ابلیس کا تقابل نہیں ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ آدم اور ابلیس کا تقابل نہیں ہوگا, ابراہیم اور نمرود کا تقابل نہیں ہوگا, موسیٰ اور عیسیٰ کا تقابل, موسیٰ اور فرعون کا تقابل نہیں ہوگا. تو پھر غدیر اور سقیفہ کا تقابل کیا ہوگا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. تقابل کا معیار ہے کہ تقابل ہمیشہ عزیزان محترم حق کا حق سے ہوتا ہے. دنیا میں ایک سے ایک جگہ کے گھر ہیں, ایک سے ایک مالیت کے اعتبار سے زیادہ گھر ہیں, ایک سے ایک زیادہ کمرے والے گھر ہیں, لیکن کسی گھر کا مقابلہ خانہ کعبہ سے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں مال زیادہ ہے, خانہ کعبہ میں کچھ بھی مال نہیں ہے, اس میں زیادہ کمرے ہیں. خانہ کعبہ کا ایک کمرہ ہے, اس میں ہیرے جواہرات ہیں, خانہ کعبہ میں ہیرے جواہرات نہیں ہے. دنیا میں ایک سے ایک مہنگی کتابیں ہیں, لیکن کسی کتاب کا مقابلہ قرآن سے نہیں ہو سکتا, قرآن سے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ کعبہ ہے بیت اللہ, بہت توجہ, کعبہ ہے بیت اللہ, باقی لوگ ہیں بیوت الناس. کعبہ ہے بیت اللہ, باقی لوگ ہیں بیوت الناس. قرآن ہے کتاب اللہ, باقی کتابیں ہیں کتاب الناس, باقی کتابیں ہیں کتب الناس. تو بھائی یہ طے ہے نا کہ نہ خانہ کعبہ کا مقابلہ بیوت الناس سے ہو سکتا ہے, نہ کتاب اللہ کا مقابلہ کتب الناس سے ہو سکتا ہے. تو پھر ولی اللہ کا مقابلہ خلیفۃ الناس سے کیسے ہوگا؟ صلوات بھی بھیجیے میرے محمد والے محمد تک. تقابل ہمیشہ حق کا, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیل میں پڑھنا تو کچھ اور تھا, لیکن یہ نماز سے قریب وقت ہے, بہت مزید مختصر کر دیا میں نے اس مجلس کو کہ حق کا حق سے تقابل ہوتا ہے. اگر علی کی ولایت کا تقابل کرنا ہے تو نبوتوں سے کر کے دیکھو. علی کی ولایت کا تقابل نہیں نبوتوں سے بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ 21 رمضان کی صبح ہے, سر پہ مولا کی ضرورت لگ چکی ہے. ساسا ابن سوہان جیسا مولا علی کا چاہنے والا علی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا علی آپ دنیا سے جا رہے ہیں, کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ساسا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ایک مرتبہ ساسا کہتے ہیں کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں کہ آدم, یا علی آپ افضل ہیں کہ آدم افضل ہے. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ساسا تیرا مولا آدم سے افضل ہے. کا مولا سبب کیا ہے؟ کا ساسا سنو, آدم کو روکا گیا تھا کہ جنت کا گندم نہ کھانا, لیکن انہوں نے روک کے جانے پر بھی جنت کا گندم کھا لیا تھا. مجھے تو کبھی روکا بھی نہیں گیا, میں نے کبھی گندم کھایا بھی نہیں ہوا, کھایا بھی نہیں. تو اب غور تو کرو کہ جس کا مقابلہ
دیکھیے یہ جو نعرہ ہے مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے والے تو بدستور لگا رہے ہیں لیکن پیچھے سے نہیں آتا نعرہ، پیچھے سے نہیں آتا۔ آپ اشرف المخلوقات، اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن آپ کو سب سے مقبول بنایا، آپ سب سے بلند ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ جن بھی ہیں، انس، جن، خلائیں، فضائیں، گھٹائیں، کوثر، جنت، سلسبیل، تسلیم، حوریں، غلمان، پورے صراط، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ درخت، یہ چرے، یہ پرند، یہ زمین، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن آپ کو اشرف بنایا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں؟ کس کی محبت میں پیدا کی ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں۔ تو اب ہر چیز پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت کا نام لیا کرے، اہل بیت پر درود بھیجا کرے۔ لیکن اگر آپ تمام مخلوقات سے پیچھے رہ گئے تو آپ اشرف کس بات کے؟ آپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ تمام مخلوقات علی علی کرتی ہیں۔ ابھی میں اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے اور انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ ابھی آپ کو میں آپ سے بلند آواز جنوں کی سنواتا ہوں علی علی کرتے ہوئے بلند سلام ہے۔ حضور سرور کائنات ایک مقام پر خیمہ چل ہوئے لشکر کے ساتھ، پانی نہیں تھا لشکر میں، سب جانور تھے، پانی نہیں تھا، جانور بھی پیاسے تھے، لشکر بھی پیاسا تھا، پانی نہیں تھا۔ حضور سرور کائنات نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پاس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ صحابہ گئے، کنویں میں ڈول ڈالا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ڈول آگ کے انگاروں کے ساتھ واپس آ گیا۔ بہت توجہ، آگ کے انگاروں کے ساتھ، اس لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ پیچھے تک سے نعرے کی آواز آنی چاہیے۔ آگ کے انگاروں کے ساتھ ڈول واپس آ گیا، پھر ڈول ڈالا گیا، لیکن پھر آگ کے انگاروں کے ساتھ ڈول واپس آ گیا۔ صحابہ گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے حضور سرور کائنات کی خدمت میں آئے، سارا واقعہ آ کر حضور سرور کائنات کو بتایا تو تعریف کے جملے یہ ہیں، فَتَبَسَّمَ مُحَمَّدُ رسول اللہ وَنَّظَرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ابن ابی طالب۔ حضور سرور کائنات مسکرائے اور علی کے چہرے کی طرف دیکھا، علی نے ساری بات کو سمجھا، ڈول لے کر ایک مرتبہ کنویں پر آئے، ڈول ڈالا، ڈول بدستور آگ کے انگاروں کے ساتھ واپس آ گیا، پھر علی نے ڈول ڈالا، لیکن پھر آگ کے انگاروں کے ساتھ ڈول واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ جب ڈول دوسری مرتبہ آگ کے انگاروں کے ساتھ واپس، جملہ سنیے میرے مولا کا، آگ کے انگاروں کے ساتھ واپس آ گیا تو میرے مولا نے ایک مرتبہ کنویں کی طرف دیکھا اور کنویں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، خبردار ہو جاؤ، اب کوئی اور نہیں آیا ہے، ابو طالب کا بیٹا پانی لینے آیا ہے، اب کوئی اور نہیں آیا، ابو طالب کا بیٹا پانی لینے کے لیے آیا ہے۔ اگر اب کی بار دو انگاروں کے ساتھ واپس آ گیا تو یاد رکھو کہ علی کنویں کے اندر تم سے خود ملاقات کر دے گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے پھر ڈول ڈالا، ڈول کا واپس آنا تھا، میرے مولا نے کنویں میں کودے، کنویں میں کودنے کے بعد جب تمام صحابہ نے دیکھا کہ مولا کنویں کے اندر اتر گئے ہیں، تمام صحابہ علی کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن حضور سرور کائنات نے یہ جو لقب ابو ذر غفاری کو عنایت فرمایا ہے کہ ابو ذر کے سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ اب ابو ذر بیان کرتے ہیں جو میرے مولا کی جنگ دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ کنویں کے اندر جا کر تلوار چلنا شروع ہوئی، تلوار چل رہی تھی، الامان و الحفیظ کی سدائے بلند ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ علی نے اس دھن گرج کے ساتھ الدار تکبیر بلند کی کہ نہ کنویں سے پھر اللہ اکبر کی آواز آئی، نہ الامان و الحفیظ کی آواز آئی، بلکہ
ولایت کا تقابل نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ سازا پھر کہتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس جملے پر خصوصاً. سازا کہتے ہیں کہ یا علی، بہت توجہ میرے مولا سے پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ افضل ہیں کہ موسیٰ افضل ہیں؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہ یا علی سبب کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے یہ کہا، قرآن مجید میں بھی واقعہ موجود ہے، موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ جاؤ مصر جا کر تبلیغ کرو. تو موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہ اللہ میں مصر جا تو رہا ہوں لیکن مصر اکیلا نہیں جاؤں گا. اکیلے کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. کہ اکیلے کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ اکیلا اس لیے نہیں جاؤں گا کہ مصر میں رہنے والے کو میں نے قتل کر دیا تھا. مجھے ڈر ہے کہ اس کے رشتے دار مجھ سے بدلہ نہ لے لیں. پورے مجمع کی توجہ برآمد رکھے، ان سے مجھ سے بدلہ نہ لے لیں. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سازا وہ موسیٰ ہے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کو ساتھ لے جائے. یہ علی ہے کہ جو اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے ننگی تلوار یہ علی ہے. وہ موسیٰ ہے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں. یہ علی ہے کہ جو اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے ننگی تلواروں میں سو جائے. یہ تو میرا جملہ تھا لیکن میرے مولا کا جملہ سنیے. میرے مولا کہتے ہیں ساتھ تم نے کیا پوچھا؟ تب میں نے پوچھا آپ افضل ہیں کہ موسیٰ افضل ہیں؟ تب میں افضل ہوں. موسیٰ نے کیا کہا اللہ سے؟ اللہ سے موسیٰ نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. مولا نے پوچھا کہ سازا موسیٰ نے مصر کے رہنے والے کتنے لوگوں کو مارا تھا؟ بہت جو کہا کتنے لوگوں کو مارا تھا؟ ایک مرتبہ سازا کہتے ہیں کہ ایک کو مارا تھا. تو ایک مرتبہ میرے مولا مسکرا کر کہتے ہیں کہ سازا موسیٰ ان میں جانے سے ڈر گئے کہ جن میں سے ایک کو مارا تھا. یہ علی ان لاکھوں میں اکیلا گھومتا ہے کہ جس میں سے کسی کے دادا کو مارا، کسی کے پتا کو مارا. کہ اگر یہ باتیں کوئی نام پر خطیب پڑتا تو آپ پیچھے تک کھڑے ہو جاتے، لیکن کہیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا قبول فرمانے. ایک مرتبہ میرے سازا کہتے ہیں کہ علی آپ افضل ہیں کہ عیسیٰ افضل ہیں. تو ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ سازا میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہ علی سبب کیا ہے؟ کہ یہ تم پوچھ رہے ہو، ارے ان کی ماں کو خانہ کعبہ سے ہٹایا گیا، ہماری ماں کو بلایا گیا. ولایت اور خلافت کا تقابل نہیں، اور تقابل ایسے سے میرے مولا کا تقابل ہوگا کہ جو جنہوں نے ہمیشہ دوسروں سے لوٹا، ایسے سے تو میرا مولا کا تقابل ہے. جو زندگی میں خود بھکاری رہے ہو. نہیں میں دیکھیے یہ لفظ میں نے میں سمجھ رہا ہوں میں نے غلط لفظ استعمال کیا. بھکاری بھی مولا کے نام پر مانگتے مانگتے اتنے ذہین ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں. آپ نے یہاں بہت سے بھکاریوں کو دیکھا
भिखारियों को देखा होगा, सब यही कह रहे हैं कि पंचेतन के नाम पे दे दो, अली के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो। कभी किसी फकीर को नहीं देखा होगा कि फला के नाम पे दे दो, फला के नाम पे दे दो, फला के नाम पे दे दो। जिसको देखा पंचेतन के नाम पे दे दो, जिसको देखा पंचेतन के नाम पे दे दो, पंचेतन के नाम पे दे दो। एक मरतबा मैंने एक फकीर का हाथ पकड़ा, बहुत तवज्जो, मैंने एक फकीर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा ये क्या बात है? जब देखो आप पंचेतन के नाम पे दे दो, अली के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो। कभी इनके नाम पे नहीं मांगिए, कभी उनके नाम पे नहीं मांगिए, कभी उनके नाम पे नहीं मांगिए। एक मरतबा फकीर गुस्से में आया और गुस्से से मेरा हाथ झिड़क कर कहता है, तू अहमद है कहीं भी भिखारियों के नाम पे मिलती है। औलाद मांगता है, कोई इज्जत मांगता है, कोई शान मांगता है, कोई शौकत मांगता है, सब मांग रहे हैं। लेकिन मेरे मौला से पूछो, मेरे मौला दुनिया में खरबों लोग हैं, खरबों। एक वक्त में आपको जाने कितने लोग पुकार रहे हैं, कितने लोग पुकार रहे। कोई बाहर ममालिक से पुकार रहा है, कोई हिंदुस्तान से पुकार रहा है, कोई बिजनौर से पुकार रहा है, कोई जोगीपुरे से पुकार रहा है, कोई नजीबाबाद से पुकार रहा है, कोई औलाद मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई इज्जत मांग रहा है, कोई शोहरत मांग रहा है। मौला इतने लोग आपको पुकार रहे हैं, मेरे मौला आप इन सबकी आवाजें एक में सुन लेते हैं, चलिए सुन लेते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है, ये कैसे आपको पता चलता है कि कौन धर्मों लोगों में से कौन औलाद मांग रहा है, कोई तो कौन दौलत मांग रहा है, कोई कौन इज्जत मांग रहा है, कौन मांग रहा है, आपको कैसे पहचानते हैं? एक में तो मेरे मौला जवाब देंगे, तूने मुझे कहाँ पहचाना? अरे जिसकी तलवार नस्लों को देख के चले। वक्त नहीं है, मुझे क्या इशारे बाकायदा मुझे बार बार हो रहे हैं, लेकिन बस अजीज मोहतरम मैंने तमाम किया। आप मैं इतनी दूर दराज से आप किस लिए आए, किस लिए आए? मोहब्बत में, इसलिए कि एक माँ का वादा था, एक रसूल का वादा था अपनी बेटी से कि नहीं ये बच्चे तो रोने वाले होंगे, और जब वो मरकज पे तेरे किसी मरकज पे तेरे बच्चे का जिक्र होगा तो दूर दराज से लोग चलते हुए आएंगे रोने के लिए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताइए आप जो बेसाख्ता रोने लगे, आप जो बेसाख्ता रोने लगे, क्या आपने कभी देखा, आपने सूखे गले पर खंजर चलता हुआ देखा था? क्या आपने करियर जवान के सीने पर बच्ची का फल टूटते हुए देखा था? आपने नहीं देखा। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, मैं एक मंजर आपको, मेरी गाँव बहनों जुमला सुनिएगा, एक मंजर पेश करके मजलिस खत्म कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त अज़ान हो गया है। अजीज़ान मोहतरम, एक मरतबा एक आलिम थी मसाइल पढ़ रहे थे आशूर के दिन।
ایک جملہ تبرکن سن لیجیے میرے مولا کا. حضرت عزیزان محترم میرے مولا کے خود گلے پر خنجر چلا. فاطمہ کی آواز آئی, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا 3 روز کا پیاسا حسین. زمین آسمان کا زمین پانی نیزو اچھلنے لگا. فاطمہ کی آواز تھی کہ جو تمام دنیا میں پھیل رہی تھی.